اس آیت میں ایک اور بات قابل توجہ ہے اور وہ ہمارے لیے ایک سبق بھی رکھتی ہے کہ ان منافقوں سے مسلمان یہ کہا کرتے تھے کہ آمنو کما آمن الناس، یعنی ان سے مطالبہ یہ کیا جاتا تھا کہ ایمان اسی طرح لاؤ جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جو سچے مسلمان ایمان لائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یعنی وہ حضرات صحابہ کرام جو سچے دل سے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لا چکے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر بھی بقدر استطاعت عمل پیرا تھے۔ تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان اس طرح لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان کی وہی تفسیر، وہی تشریح اور وہی تفصیل معتبر ہے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہو۔ یعنی اگر کسی کے ایمان کو پرکھنا ہو کہ یہ ایمان اس کا درست ہے یا نہیں اور ایمان کے تقاضوں پر یہ عمل پیرا ہے کہ نہیں، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایمان اور ان کا عمل انسان کے ایمان اور عمل کو درست قرار دینے کے لیے، کھرا قرار دینے کے لیے ایک کسوٹی ہے۔ تو اس آیت سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مجموعی حیثیت سے ایمان اور عمل صالح کا ایک معیار ہونے کی شہادت ملتی ہے۔ اور یہ موضوع دوسری ایک آیت میں بھی آگے آنے والا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جو فضائل اور جو مناقب قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں ان کا بھی ذکر آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو اس موضوع پر وہاں پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ پھر آگے کی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی حالت بھی بیان کی ہے اور پھر ان کے انجام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ حالت تو یہ بیان کی ہے کہ چونکہ یہ لوگ منافق ہیں تو اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں جاتے ہیں یعنی تنہائی میں جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جہاں تک مسلمانوں کے سامنے ایمان کے اقرار کرنے کا تعلق ہے تو وہاں تو ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم تو مذاق کر کے یہ کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے، حقیقت میں ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ مذاق کھیل رہے ہیں، ایک طرح سے ان کی ہنسی اڑا رہے ہیں کہ ان کو یہ یقین دلایا ہوا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری طرح مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں نہ مسلمان ہوئے نہ ایمان لائے اور محض مذاق اڑانے کے انداز میں ان کے ساتھ ایک ٹھٹول کر رہے ہیں، ایک مخول کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقیقت کھول کھول کر بیان فرما دی کہ مسلمانوں کے سامنے تو ان کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر حقیقت حال کو واضح کر دیتے ہیں۔ شیطانوں کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے کہ جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں جاتے ہیں، شیاطین کا لفظ استعمال فرمایا جو شیطان کی جمع ہے۔ شیطان کے متعدد معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی سرکش کے بھی ہیں اور ایسے شخص کے بھی ہیں جو گمراہی کے اوپر اڑا ہوا ہو، اور یہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ان کے ان رہنماؤں کے لیے، ان سرداروں کے لیے کہ جو ان کو نفاق پر آمادہ کرتے تھے اور جنہوں نے نفاق کو اپنا طرز عمل بنایا ہوا تھا اور وہ
اسی نفاق کے تحت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے. جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، منافقین میں بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو اصل میں یہودی تھے. تو یہاں یہودی سرداروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس میں وہ کفار بھی شامل ہوں، وہ کفار یعنی مشرکین جو ایمان تو نہیں لائے تھے اور وہ بھی منافقین کے ساتھ مل کر یا یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے. ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ کسی طرح اسلام معاذ اللہ سربلند نہ ہو اور اس کو ترقی نہ ہو اور وہ ختم ہو جائے. تو ان لوگوں کے پاس جب یہ لوگ جاتے تھے منافقین، تو جا کر یہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، اطمینان رکھیے، ہم نے جو کچھ ایمان کا اظہار کیا ہے وہ محض مذاق کے طور پر ہے. کیونکہ یہ سردار اور رہنما جن سے جا کر وہ لوگ یہ باتیں کرتے تھے، وہ در حقیقت ایک بہت عظیم فساد کے مرتکب تھے کہ ان منافقین کی پیٹھ تھپکتے تھے، ان منافقین کی ہمت افزائی کرتے تھے، ان کے نفاق پر ان کو شاباش دیتے تھے. تو اس واسطے جو شخص نے نفاق کا بیج بوئے یا نفاق کی رہنمائی کرے یا نفاق کی ہمت افزائی کرے، تو وہ چونکہ ایک بہت بڑے گمراہی کا سبب بنتا ہے. اس واسطے اس کے لیے یہاں پر شیاطین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ لوگ شیاطین ہیں، حقیقت میں وہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں. اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم جو مسلمانوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں وہ تو مذاق ہے جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی ان کو ایک دھوکہ دیا ہوا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حقیقت میں ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. وہ کیا مذاق کریں گے؟ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اور اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے یعنی مذاق کا معاملہ کرتا ہے، اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ مذاق کا استعمال کیا گیا ہے. یہ تو بالکل ظاہر بات ہے، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسانوں کے جیسے مذاق سے کہیں بالاتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مذاق کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شان سے یہ بات بالاتر ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مذاق کرے. لیکن یہاں پر جو لفظ لایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے یعنی مذاق کا معاملہ کرتا ہے، یہ در حقیقت ان کے اس قول کے مقابلے میں لایا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مذاق کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے اور دھوکے کے ذریعے ان کو اپنے ایمان کا یقین دلایا ہوا ہے، اور حقیقت میں ہم لوگ ہیں نہیں مومن، بلکہ ہم ان کے خلاف سازشیں تیار کرتے رہتے ہیں. تو ایک طرح سے ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقابلے میں یہ فرمایا کہ یہ کیا مذاق کریں گے، یعنی یہ لوگ مذاق کرنے کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ مذاق وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ ہے اور باطن میں کچھ ہے، اور مسلمانوں کو اپنے ایمان کا یقین دلا کر اپنی سازشیں کرنے کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں. تو ان کا یہ مذاق تو کچھ ہی دنوں میں کھل جائے گا، سب پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ منافق تھے، اور خود مسلمان بھی جان لیں گے کہ ان کے ایمان کا دعویٰ غلط تھا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مسلمانوں کو ان منافقین کی سازشوں سے محفوظ بھی رکھیں گے. تو ان کا مذاق تو چلنے والا نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ یمدہم فی طغیانہم یعمہون،
اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور ایسی ڈھیل دے رہا ہے کہ اس ڈھیل کے نتیجے میں یہ اپنی سرکشی میں بٹکتے چلے جا رہے ہیں اور سرکشی میں قائم رہیں گے۔ ڈھیل دینے کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کے اوپر فی الحال کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا، دنیا کے اندر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، دنیا کے اندر ان کو نفاق کی کوئی سزا نہیں مل رہی، بلکہ یہ جس طرح پہلے خوشحال تھے اب بھی خوشحال ہیں، جس طرح پہلے مال و دولت کماتے تھے یہودی اصول کھا کر اسی طریقے سے اب بھی کر رہے ہیں، ان کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یعنی جو خوشحالی ان کو میسر ہے اس خوشحالی کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہوا ہے، جس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہ طرز عمل کوئی غلط طرز عمل نہیں ہے، اگر غلط ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں دنیا ہی میں سزا دے دیتے، لیکن وہ اس طرح بجائے اس کے کہ دوسروں کو دھوکے میں ڈالتے خود دھوکے میں پڑ گئے ہیں اپنے اس طرز عمل کے نتیجے میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی تو وہ خود دھوکے میں پڑے۔ وہ جس دھوکے کو مذاق سے تعبیر کر رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، دھوکہ دے کر مذاق کیا ہے، تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اس سے وہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، لہذا مذاق کا جو نتیجہ ہوتا ہے دھوکے میں پڑ جانا وہ ان کو حاصل ہو رہا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، وہ کیا مذاق کریں گے؟ اللہ ان کے ساتھ مذاق کا معاملہ کر رہا ہے، اور وہ کس طرح کر رہا ہے کہ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے چلے جائیں، اور اسی طرح وہ بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آخر میں ان کا انجام یہ بیان فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ جیسے کوئی شخص کوئی تجارت کرتا ہے تو اپنی کوئی چیز کسی کو بیچتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی قیمت حاصل کرتا ہے، تو ان لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے کہ ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید لی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ہدایت عطا فرمائی تھی، دین کا صحیح راستہ دکھایا تھا اور راہ مستقیم کی رہنمائی فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات ہدایت ہی پر مشتمل ہیں، اور یہ ہدایت ان پر ایک اگر دیکھا جائے تو ظاہر بھی ہو چکی تھی، کیونکہ پہلے بھی جیسا عرض کیا گیا کہ یہودی لوگ پہلے سے انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور اس کے انتظار میں اشتیاق میں وقت گزار رہے تھے، لیکن جب یہ بات واضح ہوئی کہ وہ نبی آخر الزمان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے ہیں تو ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور منافقت کی روش اختیار کر لی۔ تو ہدایت ان کے سامنے آ چکی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اس ہدایت کو واضح بھی کر دیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس کو اختیار کرنے کے بجائے گمراہی اختیار کر لی، تو گویا ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم، تو ان کی تجارت کچھ نفع بخش ثابت نہ ہوئی، ان کی تجارت میں ان کو نفع نہیں ہوا۔ وما كانوا مهتدین، اور ان کو ہدایت بھی نصیب نہ ہو سکی اور صحیح راستے پر بھی نہ آ سکے، تو جو کچھ انہوں نے حرکتیں کی تھی اس سے نہ دنیا کی کوئی منفعت ان کو حاصل ہوئی اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ نصیب ہوا، ان کا سارا طریقہ جو ہے وہ بجائے فائدہ کے نقصان کے اوپر منتج ہوا ہے۔ تو حاصل ان کے ساری کارروائیوں کا نقصان ہی نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں تو اس طرح کہ ان کا نفاق عنقریب کھلنے والا ہے،
اور آخرت میں اس طرح کہ ان کو زبردست عذاب ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی ایک تمثیل بیان فرمائی ہے، بلکہ دو تمثیلیں بیان فرمائی ہیں۔ تمثیل کے ذریعے ان کی حقیقت کو واضح فرمایا گیا ہے، اور وہ تمثیل اگلی 4 آیتوں کے اندر آنے والی ہے۔ ان 4 آیتوں کی میں پہلے تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ان 4 آیتوں میں سے ایک تمثیل پہلی 2 آیتوں میں ہے اور دوسری تمثیل دوسری 2 آیتوں میں۔ ان دونوں کو الگ الگ سمجھنا مناسب ہوگا، لہذا میں پہلی تمثیل کی 2 آیتیں پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوسری تمثیل کی 2 آیتیں اور ان کی تفسیر۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ منافقین کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، اور اس سے مراد وہ منافقین ہیں کہ جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود اور اسلام کی حقانیت کے دلائل کو سمجھ لینے کے باوجود منافقت کی راہ پر جمے ہوئے تھے، اور انہوں نے اسلام کو دل سے قبول کرنے کے بجائے محض زبانی جمع خرچ کی صورت اختیار کی ہوئی تھی۔ مثال یہ دی جا رہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے اندھیری رات ہے اور اندھیری رات میں فرض کری ہے کہ وہ جنگل میں ہے یا صحرا میں ہے، اس نے روشنی پیدا کرنے کے لیے آگ جلائی، آگ نے اس کے تمام ماحول کو روشن کر دیا، پھر اچانک وہ آگ جو جلائی گئی تھی وہ اللہ تعالی نے بجھا دی، اور اس کے نتیجے میں اندھیرے میں لوگ کھڑے رہ گئے۔ منافقین کے اوپر اس مثال کو اس طرح چسپاں کیا گیا ہے کہ آگ جلانے والے ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس گمراہی کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں اسلام کی روشنی پیدا کی، آگ جلا کر نور پیدا کیا، اور اس نور نے ماحول کو منور بھی کر دیا، روشن بھی کر دیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں پہلے کفر ہی کی حکمرانی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں اسلام کا نور پھیلنا شروع ہوا، اور یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی اکثریت، مدینہ منورہ کے باشندوں کے اکثر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے بڑی گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا۔ تو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے پھیلا دیا تھا۔ آپ نے آگ جلائی، روشنی پیدا کی،
اسلام کی روشنی اور اس نے ماحول کو منور بھی کر دیا، ماحول کو روشن بھی کر دیا. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے یہ لوگ یعنی یہودی یہ بھی اس نور سے فائدہ اٹھاتے اور اس نور سے اکتساب کرتے ہوئے خود کو بھی روشن کرتے. لیکن چونکہ انہوں نے ہٹ دھرمی اور حسد کا اور ضد اور عناد کا رویہ اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ روشنی جو سارے مدینہ کو منور کر رہی تھی وہ ان سے چھین لی، اور اس کے چھیننے کے نتیجے میں یہ تاریکیوں میں کھڑے رہ گئے. ایسے رہ گئے جیسے کہ انسان آگ جلانے کے بعد، روشنی میں آنے کے بعد پھر ایک دم سے وہ اندھیرے میں چلا جائے. ایک تو اندھیرا وہ ہوتا ہے کہ جو شروع سے انسان جس کا سامنا کر رہا ہو تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں اس اندھیرے کی عادی ہو جاتی ہیں، اور اندھیرے کے عادی ہونے کی وجہ سے اس اندھیرے کے باوجود کچھ نہ کچھ وہ دیکھ سکتا ہے، سجائی دے جاتا ہے، ٹٹول لیتا ہے. لیکن ایک اندھیرا وہ ہے جو روشنی کے چمکنے کے بعد، ماحول کو منور کرنے کے بعد اچانک روشنی چلی جائے تو اس وقت جو اندھیرا پیدا ہوتا ہے اس میں وہ زیادہ شدید ہوتا ہے، اس میں گہرائی زیادہ ہوتی ہے، وہ شدید زیادہ ہوتا ہے، اس میں آدمی کسی کام کے قابل نہیں رہتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلائے ہوئے نور کو جب ان سے سلب کر لیا گیا تو فرمایا ترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے کہ جو دیکھ نہیں پاتے ہیں، کچھ سجائی نہیں دیتا. چنانچہ ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ صم بکم عمی، یہ اب بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، اور ان کو اب واپس نہیں آنا، یہ واپس نہیں آ پائیں گے. بہرے ہیں اس لیے کہا کہ جو حق کی بات ہے اس کو یہ لوگ سنتے ہی نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. تو ایسے ہیں جیسے بہرے، جیسے بہرے آدمی کو اگر کوئی بات سنائی جائے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح ان کو حق کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس سے یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے. تو کم از کم ان کی مثال بہروں کی سی ہے. گونگے اس لیے کہا کہ آدمی اگر اس کو بات کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ بات کر کے اپنے لیے فائدے کے راستے تلاش کرتا ہے، اس کے ذریعے اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرتا ہے. لیکن یہ لوگ جو دل کی بات ہے اس کو تو ظاہر کرتے نہیں، دل میں تو نفاق چھپا ہوا ہے، دل میں تو کفر چھپا ہوا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتے. تو حقیقت میں یہ گونگے جیسے ہیں کہ جیسے وہ اپنے دل کی بات نہیں ظاہر کر سکتا، اسی طرح یہ بھی اپنے دل کی بات ظاہر نہیں کر سکتے. اور اندھے اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل واضح طور پر منور کر دیے ہیں، پیش کر دیے ہیں، اور ان کو ان کا جملہ یقین بھی ہے، جیسے کہ قرآن کریم دوسری جگہ فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت نبی اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچان سکتے. تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے واضح ہیں، اس کے باوجود یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو ایسا ہی جیسے کہ کوئی اندھا ہو کہ وہ دیکھی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اس کو نظر ہی نہیں آتا. فہم لا یرجعون، لہذا وہ واپس نہیں آئیں گے. واپس نہ آنے کا معنی یہ ہے کہ جب انہوں نے نفاق کا رویہ اختیار کر لیا اپنے حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی جیسے کہ پیچھے گزرا. تو اب وہ واپس نہیں آئیں گے بلکہ اپنے اسی نفاق میں اور گمراہی میں مبتلا رہیں گے. یہ پہلی مثال تھی. آگے کی دوسری آیت میں دوسری قسم کے منافقین کی مثال ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی. وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی. جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ ایک منافقین کے دوسرے گروہ کی مثال ہے. پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے. اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو زبان سے اسلام تو لے آیا تھا لیکن دل سے قبول کرنے کے سلسلے میں تذبذب کا شکار تھا. جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آتے تو اس کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے. لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر مشقت والا کام سمجھ کر رک جاتے. یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے یعنی قرآن کریم میں جو کفر و شرک کی مذمت فرمائی گئی ہے اسے اندھیریوں سے یعنی اسلام میں بارش ہے. اسلام ایک بارش ہے, رحمت کی بارش ہے, لیکن اس میں بیان ہے گمراہیوں کا, کفر و شرک کا. وہ کفر و شرک جو ہے وہ اندھیریاں ہیں اور اس کفر و شرک پر اللہ تبارک و تعالی نے جو عذاب کی دھمکیاں دی ہیں کہ اگر تم کفر و شرک کا ارتکاب کرو گے تو تمہیں جہنم کا عذاب ہوگا, انہیں بادل کی گرج سے تشبیہ دی گئی ہے. اور قرآن کریم میں جو حق کے دلائل ہیں اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی نے بجلی سے تشبیہ دی ہے. تو فرمایا کہ یہ ایسی بارش ہے جس میں اندھیریاں بھی ہیں, گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے. اندھیریوں سے مراد کفر و شرک کا بیان اور گرج سے مراد کفر و شرک پر اللہ تبارک و تعالی نے جو وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں, جہنم کی دھمکیاں دی ہیں, وہ گرج اور چمک سے مراد وہ دلائل ہیں جو اسلام کی حقانیت پر دلالت کرتے ہیں. تو یہ بارش ایسی ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اندھیریاں بھی, گرج بھی اور چمک بھی. اب جب ان کے سامنے جہنم کی وعیدیں آتی ہیں یعنی کہا جاتا ہے کہ کفر و شرک کے نتیجے میں تمہیں جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا, تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں. یعنی ان دھمکیوں کے نتیجے میں ان کو جب یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم اپنے کفر کی وجہ سے ان دھمکیوں کا مصداق بنیں گے اور جہنم کے عذاب کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا, تو بجائے اس کے کہ ان دھمکیوں سے مرعوب ہو کر اور ان دھمکیوں کا اثر لے کر وہ حق کو قبول کرتے, وہ اور اپنی انگلیاں کانوں میں دے دیتے ہیں کہ بھائی سنائی نہ دے تو اچھا ہے. یہ اسی احمق کی طرح ہے کہ جس کے سامنے کڑکے کی آواز آ رہی ہے, بجلیوں کی آواز آ رہی ہے, بجلی گرنے کا اندیشہ ہے, لیکن وہ اپنے کانوں میں انگلی دے کر اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے کہ گویا آواز آ ہی نہیں رہی, تو وہ اپنے کانوں میں
موت کے خوف سے انگلیاں دے لیتے ہیں. تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں جہنم کی وعیدیں بیان کی جاتی ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کا اثر لیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں دے کر اس سے کان بند کر لیں تو اس سے محفوظ ہو جائیں. حالانکہ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوتی. تو چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے. گھیرے میں لے رکھا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کانوں میں انگلی دے کر بچ گئے, اس عذاب سے بچ گئے. جیسے کوئی شخص سامنے سے کسی حملہ آور کو دیکھ کر آنکھ بند کر لے اور یہ سمجھے کہ میں حملہ آور سے بچ گیا, حقیقت میں وہ بچتا نہیں, وہ اس کی حماقت ہے. تو یہ لوگ جو کانوں میں انگلیاں دے کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں یہ حماقت کی بات ہے. اللہ نے تو ان کو گھیرے میں رکھا ہے, یہ کانوں میں انگلیاں دیں یا آنکھیں بند کریں یا کچھ بھی کریں, اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب میں گھیر لے گا. جب ان کے عذاب کا وقت آئے گا تو یہ عذاب میں مبتلا ہو کر رہیں گے. اور آگے پھر فرمایا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی. یعنی جب حق کے دلائل ان کے سامنے آتے ہیں تو ایک دم سے دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے, دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو قبول کر لیں. بات تو بالکل ٹھیک کہی جا رہی ہے, دلائل بڑے معقول ہیں, لہذا ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو قبول کر لیں. لیکن چنانچہ جب بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے, یعنی تھوڑے سے دلائل ان کے سامنے آتے ہیں اور اس کو دل بھی قبول کرنے لگتا ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں. یعنی اس وقت ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اسلام تو ہم زبان سے تو لے ہی آئے ہیں, دل سے بھی مان لیں اس کو اور اس کے تمام احکام پر عمل کریں. لیکن جب ان کے خواہشات اور ان کے جذبات نفس اور ان کے مفادات ان کے سامنے آتے ہیں اور یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم نے یہ قبول کر لیا, اسلام کو صحیح معنی میں قبول کر لیا, تو ہمارے سردار ہم سے ناراض ہو جائیں گے. جو لوگ ہمارے سامنے ہمیں فائدے پہنچایا کرتے ہیں ان کے فائدوں سے ہم محروم ہو جائیں گے, دنیا میں فوائد سے محروم ہو جائیں گے. اور اس بات کا بھی خیال رہتا تھا کہ ان کے دماغ میں یہ بات بھی کبھی کبھی آیا کرتی تھی کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کچھ دنوں کے اندر خود بخود معاذ اللہ اپنی موت آپ مر جائے اور دوسرے لوگ غالب آ جائیں تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا. تو اس قسم کے جو خیالات اور اندیشے ان کے دل میں آتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا تعبیر فرمایا ہے کہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, جب ان کے خواہشات کے نتیجے میں وہ بجلی اندھیرا کر دیتی ہے ان کے اوپر, یعنی بجلی کی چمک ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کھڑے رہ جاتے ہیں, یعنی آگے اسلام کی طرف بڑھنے سے رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں دونوں کو چھین لیتا, دونوں کو ختم کر دیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آنکھیں بھی دے رکھی ہے, کان بھی دے رکھے ہیں کہ اگر ابھی ان کے اندر ذرا بھی صلاحیت ہے سننے اور سمجھنے کی تو سن لیں اور سمجھ لیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہر کام کر سکتا ہے. اور جب تک کہ یہ لوگ ہٹ دھرمی اور ضد اور عناد اور حسد کی آگ میں جل کر بالکل ہی معاندانہ روش اختیار نہیں کر لیتے اور اپنے اوپر ہدایت کے راستے خود بند نہیں کر لیتے, اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں اور ان کی بصارت کو زائل نہیں کیا ہے. ابھی بھی ان کے اندر یہ بات موجود ہے اور ابھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ حق بات کو قبول کر کے اپنے لیے ہدایت کا راستہ اختیار